آج ہم اسلام کے ایک بہت ہی بنیادی اہم حصے پر بات کرنے والے ہیں، 6 کلمے۔ ہمارے پاس ایک دستاویز ہے جس میں ان کے معنی سمجھائے گئے ہیں۔ یہ وہ چھوٹی دعائیں یا بیان ہیں جو اکثر بچوں کو یاد کرائے جاتے ہیں، پر ان کا مقصد کیا ہے؟ آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اصل میں یہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا نچوڑ ہے، اور یہ ایک مسلمان کے ایمان آستھا اور توحید یعنی ایک اللہ پر یقین کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا کلمہ ہے کلمہ طیبہ، بہت عام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جی ہاں، یہ تو اسلام کی ایک دم جڑ ہے کہہ سکتے ہیں۔ اس میں 2 سب سے ضروری باتیں آ گئیں، اللہ کا ایک ہونا، اس کی وحدانیت، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا پیغمبر یعنی رسول ہونا۔ اسی ایک چھوٹے سے جملے میں پورا اسلام سمایا ہوا ہے۔ بالکل، اور اسی سے جڑا ہوا ہے دوسرا کلمہ، کلمہ شہادت۔ بات لگ بھگ وہی ہے، لیکن انداز شہادت یعنی گواہی کا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ہاں، یہاں یہ گواہی شبد بہت اہم ہے۔ وہی میں پوچھنے والی تھی، یہاں گواہی پر اتنا زور کیوں؟ صرف دل سے مان لینا کافی نہیں؟ دیکھیے، اچھا سوال ہے۔ شہادت کا مطلب صرف دل میں ماننا نہیں ہے، بلکہ زبان سے اس کا اقرار کرنا اور اپنے عمل سے، اپنے کاموں سے اسے ثابت کرنا بھی ہے۔ یہ ایک طرح کا پبلک ڈکلیریشن ہے، ایک عہد ہے۔ اچھا۔ خاص طور پر اللہ کے ایک ہونے کی گواہی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف رسول نہیں بلکہ اللہ کے بندے اور رسول ہونے کی گواہی۔ یہ ایک ایکٹیو چیز ہے، صرف دماغی طور پر مان لینا نہیں۔ سمجھ گئے۔ تو پہلے 2 کلمے ہو گئے ایمان کی بنیاد اور اس کا اظہار۔ اب تیسرا ہے کلمہ تمجید۔ تمجید یعنی بزرگی، بڑائی بیان کرنا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس میں کیا ہے؟ ہاں، تو کلمہ تمجید میں اللہ کی پاکی، اس کی تعریف، اس کی وحدانیت اور اس کی بڑائی چاروں کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ مطلب اللہ پاک ہے، الحمدللہ یعنی سب تعریف اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور وہ آخری حصہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ نہ ہمارے پاس کوئی طاقت ہے گناہوں سے بچنے کی، اور نہ کوئی قوت نیکی کرنے کی، مگر اللہ کی مدد سے۔ یہ ہمیں اپنی کمزوری اور اللہ پر پوری طرح ڈیپینڈنٹ ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ اس سے انسان میں ونمرتا آتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ پھر چوتھا کلمہ، کلمہ توحید، یہ پھر سے توحید یعنی اللہ کے ایک ہونے پر زور دیتا ہے، لیکن شاید زیادہ تفصیل سے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ بالکل، اس میں توحید کو اور کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہتا کہ اللہ ایک ہے، بلکہ اس کی کچھ خاص صفات کوالٹیز بتاتا ہے، جیسے ساری بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ اچھا۔ اور وہ خود ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ ساری بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات اور اس کی طاقت کا ایک زیادہ مکمل، ایک کمپریہنسو تصور دیتا ہے۔ 5واں کلمہ ہے استغفار کا، یعنی معافی طلب کرنا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں اپنے ہر گناہ کی، چاہے جان بوجھ کر کیا ہو یا بھول سے چھپ کر کیا یا کھلے عام۔ اس میں معافی مانگنے پر اتنا زور کیوں ہے؟ دیکھیں، استغفار یعنی توبہ اور معافی مانگنا، یہ انسان ہونے کا لازمی حصہ ہے۔ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں۔ یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے گناہوں کو پہچانیں اور اللہ سے ان کی معافی کیسے مانگیں۔ جی۔ اور اس میں اللہ کی صفات کا بھی ذکر ہے۔ وہ غیب جاننے والا ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس سے ہمیں امید ملتی ہے کہ ہاں، اللہ معاف کر سکتا ہے۔ یہ اپنے اور اللہ کے بیچ کے رشتے کو صاف ستھرا رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ہے چھٹا کلمہ، کلمہ رد کفر۔ کفر یعنی انکار، اوشواس، اسے رد کرنا۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم۔
اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جانتے ہوئے تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں. اور پھر اس میں توبہ ہے کفر سے، شرک سے، جھوٹ، غیبت اور تمام گناہوں سے. یہ تو کافی سخت بیان لگتا ہے. جی ہاں، یہ بہت مضبوط کلمہ ہے. یہ ایک طرح کی حفاظت کی دعا بھی ہے اور ایک کمٹمنٹ بھی. اس میں مسلمان شرک سے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو ساجھی بنانے سے، جو اسلام میں سب سے سنگین گناہ ہے، اور دوسرے بڑے گناہوں سے پناہ مانگتا ہے. اور وہ اپنے ایمان کو رینیو کرتا ہے، دوبارہ تازہ کرتا ہے. کفر کو، شرک کو اور ہر وہ چیز جو اسلام کے خلاف ہے اسے پوری طرح رد کرنے کا، نکارنے کا اعلان کرتا ہے. تو اگر ہم ان 6 کلموں کو ایک ساتھ دیکھیں تو یہ اسلام کے جو کور بلیوز ہیں ان کا ایک پورا فریم ورک سا بن جاتا ہے. اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا اور شرک اور کفر جیسی چیزوں سے دور رہنا. بالکل. اور یہاں ایک بات سوچنے کی ہے، یہ کلمے صرف زبانی یاد کرنے یا دہرانے کے لیے نہیں ہیں. یہ وہ پرنسپلز ہیں، وہ سدھانت ہیں جو ایک مسلمان کی سوچ، اس کے رویے اور اس کے روز کے عمل پر اثر ڈالنے چاہیے. صحیح کہا. اصل سوال یہ ہے کہ ان کے جو گہرے معنی ہیں وہ ہماری زندگی میں کیسے اترتے ہیں. یہ صرف اکادمک بات نہیں بلکہ عمل کی بات ہے. اس پر غور کرنا چاہیے.